حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ کیونکہ حضرت صفیہ کے جو والد تھے اور ان کا جو شوہر تھا وہ دونوں ہی جنگ میں مارے جا چکے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی سے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہے۔ تو حضرت جویریہ تو مشرک مطلب قبیلے کی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح جب آپ نے کیا تو ان کی رضامندی سے کیا، تو اگر کسی عورت کے باپ اور اس کا شوہر مارا جا چکا ہو، وہ کسی اور دین سے تعلق رکھتی ہو، تو عقلی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام بھی قبول کر لیں دونوں، اور برضا اور رغبت وہ رسول اللہ سے نکاح کے لیے راضی بھی ہو جائیں، اور اس میں جبر کا کوئی پہلو بھی نہ ہو؟ جب جنگ ہوتی ہے تو دوسری اقوام کے لیے دل میں جو ایک مطلب ناپسندیدگی ہوتی ہے اس کا تو اظہار ہوگا، تو پھر یہ بارضا اور رغبت نکاح بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اسلام بھی دونوں قبول کر لیتی ہیں۔ اس کو ذرا استاذ کو سمجھائیے گا۔ میرے بھائی دونوں جنگ میں پکڑی گئی، قیدی ہیں۔ قیدی کی حیثیت سے اب وہ پکڑنے والوں کے رحم و کرم پر ہے، اس میں دل میں اتر کر تو میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے ایسا کیا یا اپنے حالات کے نتیجے میں اس عزت کو قبول کر لیا اور بعد جی میں بتدریج ذہنی تبدیلی بھی آ گئی۔ یہ تو جی گفتگو ہو، بات چیت ہو، تبھی کوئی آخری رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ جس وقت ایک صورتحال مجھے پیش آ جاتی ہے اور اس میں مجھے کوئی پیشکش کی جاتی ہے یا کوئی امکان میرے سامنے آتا ہے، تو میں اپنے حالات کے لحاظ سے اس امکان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یا تو میں خود بیان کر دوں کہ اس وقت میں نے یہ فیصلہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا۔ رسالت مآب کی شخصیت ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ جی۔ آپ کو دیکھ کر کیا تبدیلی آ جاتی تھی؟ ذرا پردہ ہوں اٹھتا تھا تو انسان کہاں تھا؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، خالد بن ولید کو دیکھا، اور لوگوں کو یک بیک ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے صورتحال ہی بدل گئی۔ سیدنا عمر کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھیے۔ جی تو اس میں کوئی تبصرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان پر کوئی زبردستی کرنے یا ان کے انکار کرنے اور اس کے باوجود ان کو اس پر راضی کرنے کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ بظاہر یہ معاملہ ہوا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہمارے سامنے اس سے مختلف نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس وقت ان کی صورتحال کیا تھی، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ صورتحال ایک جنگی قیدی کی تھی، اور جنگی قیدی کے بارے میں قرآن نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ بہرحال پکڑنے والوں کے رحم و کرم پر ہے، چاہیں تو وہ احسان کے طور پر رہا کریں، چاہیں تو فدیہ لیں، اور چاہیں تو رہائی نہ کریں۔ تو یہ صورتحال تو موجود ہے، اور اس موجود صورتحال میں ہر ایک نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ذہنی لحاظ سے کن مراحل سے گزرا، اس نے کیا چیز محسوس کی، فی الواقع اندر تبدیلی آ گئی یا حالات کو سازگار کرنے کے لیے ایک اقدام قبول کر لیا گیا اور بعد میں بتدریج تبدیلی جی۔ آئی، یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ مجھے تو ہمیشہ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے ذاتی معاملات میں اترنے کی جسارت کیسے کر لیتے ہیں۔ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ جو چیزیں شواہد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئیں، بس ان کے اوپر ہم تبصرہ کریں۔ باقی جو چیز سامنے نہیں آئی، ان کا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی احوال ہمارے سامنے نہیں ہے، تو قیاسات کی دنیا کیسے آباد کی جا سکتی ہے؟ استاذ، جیسے آپ نے کہا کہ جو چیزیں سامنے آئیں انہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، تو بعض اوقات ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں نا جو پیغمبر کی پوری شخصیت کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی ہیں، یا جیسے ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو صرف آپ سے یہ صراحت مطلوب ہے کہ پھر ہمیں اس پورے مجموعی پرسنالٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو قرآن نے جس سے ہمیں تعارف کرایا ہے، اسی کے تحت رکھ کے ان کو جوڑ لگانا پڑے گا، اور اگر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جو بالکل اس کے متضاد کوئی انفرادی رائے پیش کر رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا ہی لازمی سی بات ہے، چھوڑنا پڑ جائے گا۔ دو چیزیں دیکھیں گے، ایک یہ کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ قرآن کی تصریحات کے خلاف ہے، لہذا پیغمبر کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ نے کوئی چیز قرآن کے خلاف کی ہوگی، یہ جی کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اگر پیغمبر اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ سزا بھی بیان کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ تو متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ خلاف ورزی کر دی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو تصویر آ رہی ہے وہ اپنی ذات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی شخصیت میں میل نہیں کھاتی۔ یہ کوئی رسالت مآب کے بارے میں نہیں ہے، آپ کے بارے میں بھی، میرے بارے میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ ہمارے سامنے جب اخبار احاد میں کوئی چیز آئے گی، کوئی آدمی آئے جہاں آپ رہتے ہیں اور آپ کے بارے میں کوئی بات کرے، تو میرا جتنا آپ کے بارے میں علم ہے، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں،
اس کی روشنی میں میں یہی کہوں گا یہ بات باور نہیں آتی. اس وجہ سے جب تک آخری درجے کی تحقیق نہ ہو جائے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ تو تاریخی روایات کو جانچنے کا مسلمہ اصول ہے. یعنی ان کی احوال سے مطابقت دیکھی جاتی ہے. احوال کی مطابقت شخص کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور اقدامات کی جو تصویر ہمارے سامنے ہے اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے.